علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو ایک ادارے کی طرف سے لفظ بلفظ جواب مل گیا ہے اور ایک ادارے کا جواب آنا ابھی باقی ہے، جو کہ تفصیلی فیصلے میں آ سکتا ہے یا پھر کوئی سو موٹو نوٹس ہو سکتا ہے۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر، اور ان کی پوری پریس کانفرنس عمران خان صاحب کے بیانیے کے جو 3 بنیادی اصول تھے اس میں انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ یعنی ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران خان چاہے بیرونی سازش ہو، عمران خان اس پر جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے ایبسولوٹلی ناٹ والا عمران خان صاحب کا ہو کہ جی امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اسی وجہ سے میرے خلاف امریکہ نے سازش کی۔ پھر آپشنز تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ جی اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آپشن دے دو۔ آرمی چیف نے، اسٹیبلشمنٹ نے مجھے آ کر کہا کہ جی کوئی درمیانہ راستہ سا نکالتے ہیں، آپ جو ہے آخری بال تک کھیلنا بند کر دیں۔ پریس کانفرنس انتہائی اہم ماحول میں، انتہائی اہم موقع پر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا تھا اور وہ اجلاس عمران خان کی حکومت میں سے گھر جانے کے بعد جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا اور اس بیانیے میں رگڑا جا رہا تھا اپوزیشن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں اور خاص طور پر فوج اور عدلیہ کو۔ کل بھی عمران خان صاحب نے پشاور میں جو جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے سوال اٹھائے تھے عدلیہ اور فوج کے متعلق، ان سے سوال کیے تھے، ان سے پوچھا تھا۔ یعنی یہ بتا رہے تھے بنیادی طور پر اپنے جو ان کا جو کراؤڈ تھا، جو کہ بہت اچھا کراؤڈ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، جلسے کے کراؤڈ کے حوالے سے تاریخی جلسہ، تقریر کے حوالے سے بھی تاریخی ہوگا، کیونکہ اب اس کے بعد جو جواب آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ اس تقریر کا جواب ہے بنیادی طور پر۔ کیونکہ ادارے جب بات کرتے ہیں تو ان کا بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کی شکل میں انہوں نے بات کی، پھر جب بات عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی تو پھر ان کو اس طرح پریس کانفرنس کر کے جواب دیا گیا۔ پریس کانفرنس کے آغاز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آج جو مرضی سوال کر لیں، کھلی چھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب دینے آئے تھے ایک بیانیہ جو عمران خان صاحب بلڈ کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی فالوئنگ تو پاکستان میں ہے، ختم تو نہیں ہوئی حکومت کے جانے سے، اور عمران خان صاحب اس کو مزید آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے سامنے بند باندھنا، اس بیانیے کے سامنے، عمران خان کی سیاست کے سامنے تو بند نہیں باندھا جا سکتا، لیکن ایک بیانیہ جو بن رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے غداروں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ میں نے آغاز میں بھی جب یہ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے خلاف یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بیرونی سازش ہے اور اس میں اپوزیشن ملوث ہے اور اس پر عمل درآمد کروانے والے، اب عمل درآمد کس نے کروایا؟ آئینی ایک پروسیجر تھا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، اور پھر قابض تھے عمران خان صاحب، تو ظاہر ہے جب حکمران قابض بن کے بیٹھ جائے، اکثریت نہ ہو، تو اس کو ختم کروانے کے لیے، قبضہ چھڑوانے کے لیے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ اگر ان سب کو عمران خان صاحب یہ کہیں کہ سارے بیرونی سازش کا حصہ ہیں، تو میں نے گزارش کی تھی اپنے اس کے بعد پہلے ولاگ میں 10 اپریل کے بعد میں نے یہی کہا تھا کہ اب اگر عمران خان صاحب نے یہ بیانیہ لے کر چلے، کیونکہ سپریم کورٹ کھل گئی تھی رات کو 12 بجے، آپ کو یاد ہوگا 9 اور 10 اپریل کی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی تھی، اور اپنا شارع دستور پر جو 111 بریگیڈ کے جتھے گشت کرنا شروع ہو گئے تھے، ظاہر ہے وہ اپنی کمانڈ کے حکم پر آئے ہوں گے نا، مطلب آرمی چیف صاحب کے حکم پر آئے ہوں گے کہ جی وہاں پر پاکستان کو ایک انتشار کی طرف ایک جنونی شخص لے کر جا رہا ہے۔ تو میں نے تب بھی یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب اگر اس معاملے کو زیادہ لمبا کریں گے، زیادہ کھینچیں گے، بیرونی سازش والا بیانیہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ اداروں کے ساتھ براہ راست تصادم میں آئیں گے۔ ان کا الزام صرف اپوزیشن پر نہیں ہوگا غداری کا، یہ الزام اداروں کی طرف بھی جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کی ٹیمیں جن کے خلاف اب کارروائیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، وہ کس طرح آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام لے کر ان کے خلاف ایک کیمپین انہوں نے شروع کر دی۔ پھر کس طرح عدلیہ کے ججز کے اوپر جو ہے وہ تبرے اور فکرے کسے گئے۔ میں وہ ٹھیک ہے غلط ہے میں اس میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہونا تھا، کیونکہ ایک آئینی عمل تھا، تحریک عدم اعتماد ایک آئینی عمل تھا۔ آئینی عمل کو روکنے کی عمران خان صاحب نے کوشش کی، ابھی بھی پنجاب میں اس عمل کو روکا جا رہا ہے۔ آئینی عمل، پنجاب میں حکومت نہیں ہے، پنجاب میں الیکشن ہونے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کے جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں وہ گئے کہ جی ڈپٹی اسپیکر کون ہوتے ہیں الیکشن کروانے والے۔ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر سارا کچھ کر سکتے ہیں، وہ وہاں پر رولنگ بھی دے سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، یعنی منافقت کی سیاست ہے نا یہ،
منافقانہ سیاست ہے. قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر سارا کچھ کر سکتے ہیں, وہ آ کر رولنگ دے سکتے ہیں, وہ آ کر اجلاس جو ہے وہ اسپیکر کا اجلاس وہ ملتوی کر سکتے ہیں. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں ہے الیکشن کروانے کا. یہ پلی ہے پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں, بیرسٹر علی ظفر صاحب لے کر گئے, عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, تحریک انصاف کے وکیل ہیں. تو یہ والی جو منافقت کی سیاست, تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں پھنسیں گے, یہ اتنا لمبا کھینچیں گے اگر بیرونی سازش. ہاں آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے, آپ لوگوں میں جائیں, لوگوں کو کہیں کہ جی مجھے اپوزیشن نے اپنی گٹھ جوڑ مجھے اپوزیشن نے سازش کی ہے, یہ کہہ لیں اپوزیشن اس سازش میں ملوث ہے. اداروں کو ملوث کر رہے تھے, تو میں نے تب بھی گزارش کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب اس کو زیادہ لمبا کھینچیں گے تو خود پھنسیں گے. میں نے کہا تھا الطاف حسین بن جائیں گے اگر یہ زیادہ. اور کل کا جو جلسہ تھا, کل کے جلسے میں عمران خان صاحب نے جو موٹی موٹی باتیں کی, اس کے بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر میں آتا ہوں, اور اس میں جو 3 بنیادی نکات ہیں, 3 بنیادی نکات جو عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو جو انہوں نے پچھلے 10-15-20 دنوں سے بنایا ہوا ہے 27 فروری سے, اس بیانیے کو انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا, جھٹلا دیا ہے. ایک ادارے نے جو کہہ رہے ہیں ہم نے انویسٹیگیشن کر کے بتایا تھا کہ بھائی نہیں ہو رہی سازش, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے انویسٹیگیشن کی ہے 8 اپریل کو جو سائفر آیا تھا, جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا 7 اپریل کو جو سائفر آیا تھا, اس کے بعد 8 اپریل کو آئی ایس آئی نے تحقیقات شروع کر دی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا تھا, اس خطاب میں انہوں نے کہا یہ غدار ہیں, یہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں. سوال جو انہوں نے اٹھایا, ایک اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ڈاکو نیوکلیئر پاکستان کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ ادارے جواب دینا دے, میں دے دیتا ہوں جی. میں نے رات بھی ٹویٹ کیا تھا. یہ سوال کتنا معصومانہ کہہ دوں میں, یا کیا کہوں اس کو, مطلب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. سادگی دیکھیے عمران خان صاحب کی. چلیں, یا قوم کو سادہ سمجھتے ہیں, یا قوم کے سر پہ کچھ لکھا نظر آیا عمران خان صاحب کو. او بھائی جان, پیپلز پارٹی جو اس حکومت عمران خان کی حکومت کو گرا کر مسلم لیگ نون کو حکومت میں بٹھانے والی ہے, اور پھر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی نیوکلیئر پروگرام کی بانی ہے. ان کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے اسی چکر میں, اسی جرم میں. نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے والے, انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں. اور اس وقت یہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت صدر کلنٹن جو تھے وہ کیا آفرز نہیں کر رہے تھے پاکستان کو. پاکستان کے اداروں نے, پاکستان کی اس وقت کی حکومت کی قیادت میں, انہوں نے ایٹمی دھماکے ہو گئے جی, کر دیے ایٹمی دھماکے. آج عمران خان انہی اداروں سے سوال کر رہا ہے کہ جی کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ ہم ذرا سندھی, اردو, پنجابی اور پشتو بولنے والے ذرا اردو میں یہ جو ہوتا ہے نا یہ جماعت وہ اس میں آ جاتا ہے معاملہ. تو یہ اس میں احترام کا معاملہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی احترام نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب اداروں سے سوال کرتے ہیں, انہی اداروں سے جن اداروں کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کس نے دیا, میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو کس نے دی, اور اس کی سزائیں بھگتی, اور سازشوں کا شکار ہوئے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری ایک تاریخ تو ہے نا, ہمارے یہاں مارشل لا لگے ہیں, فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے. تو آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں سے سوال کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جی میں نے کیا جرم کیا, جج صاحبان میرے قابل احترام جج, میرا خیال ہے پیارے ججز, آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے تو عدلیہ کی آزادی کے لیے جیل کاٹی ہے, 8 دن کی جیل, اور معافی نامہ لکھ کر آ گئے تھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں ایسے ہوائی بات نہیں کرتا ہوتا, ریکارڈ پر ہے. تو میں نے کیا جرم کر لیا تھا کہ آپ رات کو 12 بجے آپ نے عدالت لگا دی تھی؟ آئین توڑنے سے بڑا کوئی جرم ہوتا ہے؟ مطلب سادگی دیکھیے عمران خان صاحب کی, آئینی عمل کو روکنا آئین توڑنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر عدم اعتماد ثابت ہو چکی ہوئی ہے تو آپ نے جانا ہے, آپ اگر اس کو روکیں گے تو آئین توڑ رہے ہیں آپ. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا جب پہلا ویلاگ کیا تھا میں نے 10 اپریل نہیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد 7 اپریل کو, کہ اگر عمران خان صاحب اس کو روکیں گے تو ان کو مشورہ دیا ہے ان کے قانونی ماہرین نے, اور خاص طور پر اٹارنی جنرل صاحب نے, کہ اس فیصلے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا, ورنہ تفصیلی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. کہیں اس میں لکھ دیا گیا کہ آئین توڑا گیا ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ پھر آپ مشرف تو نہیں بچ سکتے تھے, پھر آپ وہ تو چلیں ملک سے نکل کر چلے گئے نا, واپس نہیں آ سکتے, آپ کو کون بچائے گا؟ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد روکنے کی کوشش کی تو پھر تفصیلی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. تو سپریم کورٹ کا جواب آنا, عمران خان صاحب جو سوال کر رہے ہیں کہ میں نے کیا جرم کیا, وہ جواب آنا ابھی باقی ہے. لیکن افواج پاکستان کا جواب آ گیا ہوا ہے.
جو آج چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ غیر جانبدار نہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار کہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہاں اب لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں نظر آ رہا ہے کہ فوج سیاست، انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد امتحان ہوگا افواج پاکستان کا، وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی تب پتہ چلے گا۔ تو جو تحریک عدم اعتماد کو عمران خان نے روکنے کی کوشش کی، وہاں سے سپورٹ نہیں ملی، تو بلاول بھٹو کی نظر میں بھی فوج اس امتحان میں پاس ہو گئی۔ مریم نواز شریف صاحب کی نظر میں بھی فوج اس امتحان میں پاس ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ آئینی عمل سپریم کورٹ نے جو کہا وہی ہوا، اور آئینی عمل پر عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا یہ آئین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لا تعلق ادارے نہیں رہ سکتے۔ تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو پاکستان کی عوام کو مسلسل ورغلا رہے ہیں، مسلسل ایک جھوٹ پر بیانیاں بنا رہے ہیں۔ اب غلط بیانی کو، ظاہر ہے جو غلط بیانی ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انہوں نے اپنے ہمارے دین کا حوالہ دیا کہ دین میں بھی ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر تصدیق بات آگے پھیلائی جائے، اور عمران خان صاحب کی سیاست کی بنیاد پروپیگنڈا ہے، غلط پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا، اور وہ کرتے رہے، مسلسل کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو سب سے بڑا جو غلطی کر بیٹھے تھے عمران خان صاحب، وہ یہ تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس اجلاس میں انہوں نے وہ جو خط تھا، سائفر تھا، وہ رکھا، اس کو میٹنگ منٹ میں شامل کروایا۔ میٹنگ منٹ میں شامل کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے۔ اس میں آرمی چیف، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، باقی سروسز چیف تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، شاہ محمود قریشی صاحب اس میں میرا خیال ہے شریک، یا وہ دونوں شریک نہیں تھے، ہاں دونوں شریک نہیں تھے وہ خیر۔ اس اجلاس کا باضابطہ اعلامیہ جاری ہوا۔ اعلامیے میں تھا کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے ڈیمارچ کیا جائے، امریکی سفیر کو بلا کر یہاں پر پاکستان میں، اسلام آباد میں بھی جو ان کا ہوگا سفارتکار، ان کو بلا کر ان کے سامنے احتجاج کیا جائے، اور یہی سیم نیو یارک میں بھی، واشنگٹن میں بھی کیا جائے۔ اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کہہ رہی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں افواج پاکستان کو دکھا دیا گیا ہے کہ جی یہ سازش ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس پر مہر لگائی ہے۔ فروغ نسیم صاحب کی آڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان نے مہر لگوا دی ہے، عمران خان نے بڑی چالاکی سے کھیلا ہے ان کو، ان کے بٹھا کر، اور وہ جو خط ہے اس خط پر اور اس سازش پر انہوں نے مہر لگوا دی ہے۔ اب عمران خان کے پاس بڑا کارڈ آ گیا ہوا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے ساتھ کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی، تو سب سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی اس پر فوج اپنا واضح کرے کہ جی ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ آیا کہ جی بتایا جائے کہ کیا ہم 197 MNAs کو جو عمران خان کے خلاف ہیں ان کو غدار قرار دیا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا جائے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف، مریم نواز، باقی ساری جو پولیٹیکل قیادت ہے، قومی قیادت، انہوں نے پھر وہی مطالبہ کیا کہ جی فوج بتائے کہ بھائی کیا ہوا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غدار قرار دیا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ سازش وہاں ثابت ہو چکی ہوئی ہے، میٹنگ منٹس اور فلاں فلاں، تو فوج جواب دے۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں آغاز میں ہی جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ جو سوال پوچھنے ہوں گے پوچھ لیجیے گا، اور انہوں نے آخر تک ہر سوال کا کھل کر جواب دیا۔ لیکن جو بار بار سوال ہوا وہ تھا امریکی سازش، بیرونی سازش۔ اس کے جو اہم نکات تھے دو تھے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ مجھ سے اڈے مانگے گئے اور میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس وجہ سے امریکہ میرا ویری ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ فون کا انتظار کرتے رہے تھے کہ جی فون بائیڈن کیوں نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ جی اجلاس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں بتانے کی پوزیشن میں ہوں، نہ میں بتا سکتا ہوں۔ وہ ظاہر ہے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح کے اجلاسوں میں وہ راز ہوتی ہیں، وہ نہیں بتائی جاتی۔ پارلیمنٹ کے کوئی اس میں ان کیمرہ سیشن میں کوئی بتایا تو بتائے، ورنہ انہوں نے کہا اس کا میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن اعلامیے میں جو کچھ کہا گیا وہی اندر کہا گیا تھا، اور پھر انہوں نے زور دے کر یہ بات کی کہ کیا اعلامیے میں سازش کا لفظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جب یہ سائفر آیا 7 اپریل کو، تو
آٹومیٹکلی ہمارے ادارے خود کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نیشنل سیکورٹی کے متعلق یا ملک کے خلاف سازش کے متعلق, تو آٹومیٹکلی ایسا سارا کچھ ہو جاتا ہے, اپنا متحرک ہو جاتے ہیں ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے. تو وہ بتا رہے تھے کہ 8 اپریل کو ISI نے تحقیقات شروع کر دی اور اپنی ان پٹ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں دی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کا لفظ نہیں ہے. ایک یہ چیز. دوسری چیز, جو عمران خان صاحب پوری قوم کو ایک انہوں نے ٹکی بتی کے پیچھے لگایا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی سازش کے لیے کارنامہ بتاؤ نا پہلے بھائی جان, کوئی کارنامہ کیا ہے. بھٹو کل بھی کہا انہوں نے کہ جس طرح 1970 میں بھٹو کے خلاف سازش ہوئی تھی, وہ بھائی بھٹو کے خلاف سازش تو ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ہوئی تھی, اسلامک بلاک کی وجہ سے ہوئی تھی, پاکستان کو نیا آئین دینے کی وجہ سے ہوئی تھی. بھٹو کے خلاف سازش تو وہ لیڈر بن گئے تھے دنیا کے, نظر آ رہا تھا کہ یار وہ تو ایک الگ سے بلاک بنانے چلے ہوئے ہیں. بھٹو کے خلاف سازش آپ نے تو 3 ملکوں کا بلاک بنانے کی کوشش کی تھی جی, ملیشیا, ترکی اور پاکستان مل کر ٹی وی چینل چلائیں گے, ٹی وی چینل. آپ وہ ٹی وی چینل نہیں چلا سکے ایک فون کال پر, ایک فون کال. آج بھی میں دیکھ رہا تھا علی زیدی کا ٹویٹ, خودداری عمران خان کہتے ہیں میں خوددار ہوں. علی زیدی صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ یہ دیکھ لیں, سامنے آپ کو اسکرین پر بھی آ رہا ہے. علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ کراچی کے جلسے کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز چندہ دینا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں. ہر موقع پر چندہ مانگنے والے کہہ رہے ہیں جی میں خود مختار تھا, میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں DG ISPR صاحب کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ, اچھا ہاں وہ سازش کوئی نہیں تھی, کہہ رہے ہیں کہ لفظ نہیں تھا سازش کا, بار بار انہوں نے اپنے طریقے سے بات بتا دی. اڈے دینے والی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اور وہ بات انٹرویو کی حد تک تھی, اس سے زیادہ بات نہیں تھی. ایک انٹرویو تھا, اس میں عمران خان صاحب سے صحافی سوال پوچھتا ہے کہ امریکہ اگر آپ سے اڈے مانگے گا افغانستان سے نکلنے کے بعد تو کیا آپ اڈے دیں گے؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ بات تھی. اس کے بعد نہ امریکہ نے اڈے مانگے, نہ کوئی رابطہ ہوا, نہ خط و کتابت ہوئی, نہ ہم نے انکار کیا. DG ISPR صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے. اگر مانگتے تو بھی ہماری یعنی فوج کی طرف سے بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہوتا. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان سے چھوڑ کر جا رہا تھا وہ پاکستان سے اڈے کیوں مانگتا؟ وہ تو اپنے آپ کو یہاں انوالو ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا امریکہ. ہماری قوم کی بنیادی وہ جو قومی غیرت تو ہوتی ہے نا کوئی کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر. تو عمران خان صاحب نے اس سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ دیا کہ جی میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا امریکہ کو. بھائی ایبسولوٹلی, کل کہہ رہے تھے سہالہ, ہاں جلسے میں امریکہ نے جب سہالہ پر حملہ کیا تھا, سہالہ پر نہیں کیا تھا, سلالہ پر کیا تھا. 26 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے. اور سلالہ پر حملے کے اگلے دن نیٹو سپلائی بند کر لی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے. بند رہی تھی جب تک ہیلری کلنٹن جو وزیر خارجہ تھی معافی نہیں مانگی, تب تک بند تھا. ایبسولوٹلی ناٹ تو اس کو کہتے ہیں. آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ امریکہ نے ہمارے جوانوں کو کہاں شہید کیا تھا. کل 3 بار نام لیا, تقریب سن لیں, سہالہ نہیں تھا بھائی, سلالہ تھا. اور نیٹو سپلائی بند ہوئی. اڈے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اڈے نہیں دینے, میں نے ایبسولوٹلی ناٹ, اگر مانگے جائیں گے میں نہیں دوں گا. بھائی پیپلز پارٹی نے مشرف کے جن کے آپ پولنگ ایجنٹ تھے ان کے جو اڈے واپس لیے امریکہ سے, خالی کروائے کہ جی اڈے خالی کریں ہمارے, نکلے یہاں سے, نکالا. یہ ہماری جمہوری تاریخ ہے جمہوری حکومتوں کی. تو اڈوں والا معاملہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی کوئی نہیں, ہم سے نہیں مانگا گیا. دوسرا, عمران خان صاحب کی جو بڑی ایک ہوتی ہے, بہت بڑا عمران خان صاحب کرتے ہیں, وہ یہ کہ اندر کچھ کہتے ہیں باہر کچھ کہتے ہیں. آرمی چیف کو انہوں نے بلایا تھا ملاقات کے لیے, اور وہ تب بھی ہم نے کھول کر ایک چیز بتائی تھی آپ کو کہ اصل ہوا کیا تھا. عمران خان صاحب نے ارشد شریف کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا ہے کہ جی 3 آپشنس ہیں, تینوں آپشنس میں سے کوئی ایک آپشن آپ اڈاپٹ کر لو. یعنی مجھے کہا جا رہا تھا, مجھ سے راستہ مانگا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے. ایک آپشن تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرو, دوسرا آپشن استعفیٰ دو, تیسرا آپشن تحریک عدم اعتماد واپس کرواتے ہیں, آپ فوری انتخابات کرواؤ. تو عمران خان صاحب نے کہا, میں نے کہا جی تیسرا آپشن مناسب ہے. اس سے پہلے عمران شفقت صاحب کی خبر تھی جس کو میں نے بھی ریپیٹ کیا تھا, اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہوئی تھی, اور پھر شہباز شریف صاحب نے وہ بات اس وقت کی متحدہ اپوزیشن کے سامنے رکھی تھی تحریک عدم اعتماد سے 1 رات پہلے کہ جی یہ آپشن آیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے
ایک طاقتور شخصیت نے دیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے، میں فوراً انتخابات کروانے کو تیار ہوں۔ عمران شفقت نے خبر دی تھی کہ وہ 6 ماہ مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ مجھے 6 ماہ دلوا دو، آرمی چیف سے کہا تھا۔ آج اس معاملے پر سوال ہوا تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی کوئی اپنا DGISPR صاحب نے کہا کہ جی ہم نے کوئی آپشن نہیں دیے، وہ وقت کے وزیر اعظم تھے، ہم ہر حکومت کے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہ ہو، ہماری آئینی ذمہ داری ہے جو وقت کی حکومت ہو، ہم ایک ادارہ ہیں، ماتحت ادارہ ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر 1.5 لاکھ ختم کرنے کے لیے بیچ بچاؤ کا راستہ نکالنے کے لیے آرمی چیف کو کہا تھا۔ DGISI آرمی چیف گئے تھے، وہاں پر عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی 1.5 لاکھ ختم کرنے کے لیے بیچ کا راستہ نکالیں۔ تو اس میں 3 آپشن ڈسکس ہوئے تھے، اور آخری آپشن جو عمران خان صاحب نے جو تسلیم کیا تھا کہ جی ہاں میں تحریک عدم اعتماد واپس کروائیں، میں اسمبلی توڑنے کو تیار ہوں، الیکشن کروانے کو تیار ہوں۔ تو آرمی چیف صاحب نے یہ پیغام اس وقت کی اپوزیشن کو دیا اور انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ آ گیا اپوزیشن کی طرف سے۔ تو ہم کر کیا سکتے تھے؟ آرمی چیف نے تو پیغام ہی بھیجنا تھا، پیغام دے دیا، وہ نہیں مانے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے کس طرح اس کو بھی اپنا ایک انٹرویو دے کر، اور وہ انٹرویو دیا ہی اسی وجہ سے تھا عمران خان صاحب نے، یہ بات بتانے کے لیے، بات تو نکل چکی تھی۔ یہ انٹرویو ارشد شریف والا وہ آخری رات کا انٹرویو ہے، تو یعنی وہ ایک رات پہلے تحریک عدم اعتماد سے، ایک رات پہلے۔ تو عمران خان صاحب جو کچھ کہتے رہے اس کو انہوں نے 3 نکات جو تھے بنیادی، عمران خان صاحب کے جو نکات ہیں اس بیانیے کے، تینوں نکات آرمی کے ترجمان نے، پاک فوج کے ترجمان نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ جھوٹا ان کا لفظ جھوٹا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا، لیکن جو انہوں نے جواب دیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ NRO والی بات کہ یہ NRO نے کہا کہ جی ہم کون ہوتے ہیں NRO دینے والے۔ پروپیگنڈا کی بات جہاں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ہاتھ کھول دیے ہیں کہ فوج کے خلاف، فوج کے آرمی چیف کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے گندا، اس پروپیگنڈا کو کون روکے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم کون ہوتے ہیں جی کسی کو روکنے والے؟ بڑا معصوم ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی ہم کون ہوتے ہیں، ہم تو ایک ماتحت ادارہ ہیں، اگر ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے گا تو حکومت دیکھے گی۔ جب PDM کے جلسوں میں ہمارے خلاف بات ہو رہی تھی تب بھی ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تب بھی اس وقت کی حکومت نے جو کچھ کیا تھا اس کو حکومت سے پوچھ لے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ آج بھی اگر ہمارے آرمی چیف کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو آج کی حکومت جو ہے وہ دیکھے گی، کیونکہ ہم تو حکومت کا ماتحت ادارہ ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فوج کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا جو ہے اس کو روکے۔ اس طرح تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے یعنی مسلم لیگ نون یا اتحادیوں کی حکومت کے ہاتھ کھول دیے کہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو پکڑے، اور ظاہر ہے لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ اب آخری چیزیں 2 جو انہوں نے کی ہیں، ایک جو سب سے اہم چیز تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن، آرمی کے ادارے کے طور پر انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دوسری ایکسٹینشن نہیں لے رہے، نہ وہ مانگ رہے ہیں، ان کے الفاظ سے نہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، نہ قبول کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ جی کیا 9 اور 10 کی رات کو مارشل لا لگنے کی تیاری تھی جس کی وجہ سے عدالتوں کے دروازے کھلے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لا نہیں لگے گا، پاکستان جمہوریت کے ساتھ چلے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کئی مواقع پر کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے ساتھ ہی ہے، جمہوریت ہی پاکستان کی بقا ہے، اور تمام ادارے جمہوریت کا دفاع کریں گے، پارلیمنٹ، فوج اور عدلیہ، یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہیں اور جمہوریت کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو ایک جو میں پہلے بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ 2022 کا پاکستان ہے، اس پاکستان میں ظاہر ہے جو چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں وہ نہیں ہوں گی، جو کچھ ہوگا آپ کو 2 قدم آگے نظر آئے گا۔ آج کی جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہے انتہائی مثبت پریس کانفرنس، اور عمران خان صاحب جو اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے آج پہلے فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں جواب دیا گیا تھا ان کو، اور دوسرا آج پریس کانفرنس کر کے کل کے جلسے کی تقریر کا عمران خان صاحب کو جواب دیا گیا، اور اب پرسوں 16 کو عمران خان صاحب نے جو کراچی میں جلسہ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا ابھی کچھ نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز جو میں نے آغاز میں کہی تھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ بیانیہ بیرونی سازش والا زیادہ دیر عمران خان صاحب چلا نہیں پائیں گے۔ اور آخری چیز جاتے جاتے وہ یہ کہ ایک تقسیم پاکستان کی فوج کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا بڑا جرم یہ ہے کہ اداروں کے اندر بغاوت کر رہے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو آج DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فوج کے اندر تقسیم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فوج
یونٹی آف کمانڈ پر چلتی ہے. جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے 7 لاکھ افواج وہیں دیکھتی ہے, اور اس میں تقسیم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نہ آج تقسیم ہو سکتی ہے, نہ کل تقسیم ہوگی فوج کے اندر. تو یہ بھی عمران خان صاحب کو جواب دیا گیا کہ اگر آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کسی ایک صاحب کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور پاکستان کی فوج کے اندر کوئی تقسیم کریں گے تو یہ خواب بھی اپنے دل سے, یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دیں. تو عمران خان صاحب کو ایک ادارے کا جواب آ گیا ہے, دوسرے ادارہ تو میرا خیال ہے اپنے فیصلوں میں ہی بولے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.